اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. حدیث نمبر 36 انشاءاللہ ہم کریں گے. پیج نمبر ہے 54. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مومن کی دنیا میں تکلیف رفع کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی تکلیفوں میں سے تکلیف رفع فرمائے گا. جو شخص کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا. جو شخص کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی عیب پوشی فرمائے گا. اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے. جو شخص طلب علم کی خاطر کوئی راہ چلے، اس کے عوض اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے گا. جب کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے کسی گھر میں کتاب اللہ کی تلاوت اور تعلیم کے لیے جمع ہوتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر اپنے ہاں موجود مخلوق میں کرتا ہے، اور جسے خود اس کا عمل ہی پیچھے چھوڑ دے اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا. اسے مسلم نے روایت کیا. تو یہ جو حدیث ہے اس میں جو اگر آپ دیکھیں نا بار بار جو بات پلٹ کے ایکچولی آ رہی ہے تو وہ ہے مسلمانوں کا دوسرے مسلمان کے ساتھ تعلق. although ہم پچھلی حدیث میں کافی اس کے اوپر بات کر چکے، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلی جو بات یہاں پر ہے نا کہ جو مومن کسی دوسرے مومن کی تکلیف کو رفع کرے گا تو اللہ قیامت کے روز اس کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف کو دور کرے گا. تنگ دست کی اسی طرح سے اس کے اوپر آسانی کرے گا تو اللہ اس کے لیے آسانی کرے گا. تو اس کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے کام آنا، جس کو آپ خدمت خلق بھی کہتے ہیں، ہماری لینگویج میں کہا جاتا ہے نا، اور لوگوں کے کام آنا، تو یہ ایک نا بڑی اعلیٰ اور بڑی عمدہ نیکی ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ آج ہمارا جو معاشرہ ہے اس سے لوگ جو ہے نا اس سے بالکل ہی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ پرانے وقتوں میں ہم اگر ایون ہم اپنی مدرس کی بات کریں، اپنی نانیوں کی اور پچھلے بزرگوں کی بات کریں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے اندر خاص طور پہ جیسے یہ بزرگوں میں پہلے والے جو ہوا کرتے تھے تو ان میں یہ ایک بڑی اچھی رکھ رکھاؤ کہلاتا تھا نا، کہ ان کے اندر یہ عادت ہوتی تھی کہ کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، کسی کو خاندان والوں کی فکریں کر رہے ہیں اور ان کے مسئلے مسائلوں کو حل کر رہے ہیں. تو یہ چیز آج نظر نہیں آتی، اور یہ خاص طور پہ ہمیں ایک طرح سے حدیث میں یہ تعلیم ملتی ہے. اس سے بڑا ہی ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک مومن کا دوسرے مومن سے ایک تعلق جوڑتا ہے، ایک مسلمانوں کے اندر ایک جس کو کہتے ہیں نا اتحاد پیدا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں جیسے پہلے یہ یعنی آج بھی ہم کچھ اس ضمن میں دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی یہ جو والی بات ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں آئیں گی کہ تکلیفوں کو دور کرنے میں، کہ جیسے آپ دیکھیں کہ کوئی بیمار ہے تو یہ ایک فیملی میں اور ہمارے خاندانوں میں، برادری میں، جہاں کہیں بھی اگر ہمیں ایسی کوئی بات لگے تو یہ ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم ضرور بالضرور جو ہے جائیں اور وہاں جا کے وزٹ کریں، بالضرور جائیں. ایک تو آپ کو پتا ہے کتنا بڑا اجر اس کی بات ہے نا. اچھا، اب یہ جو ہمارے بزرگوں میں یہ چیز ہوتی تھی تو آپ جیسے دیکھیں نا کہ ہماری بھی جو والدہ یا مدرس جو ہے وہ ایسے کہتی ہے نا، دیکھو تم فلاں کی فلاں خالہ ضرور ان کو دیکھنے جانا ہوتا ہے نا، وہ نصیحت کرتی ہیں تو پھر بھی بچے کر لیتے ہیں. ورنہ اور جب وہ اس دنیا سے چلی جائیں، وہ نصیحت نہ کریں تو بچے تو بالکل ہی جس کو کہتے ہیں نا پیچھے اور نیو، میں بچوں سے یوں بھی کہہ رہی ہوں جو نیو جنریشن آتی جا رہی ہے اور زیادہ وہ دور ہوتی چلی جا رہی ہے. تو ان کا یہ طریقہ تھا نا. تو بعض دفعہ بچے کہتے ہیں کہ بھائی وہ کیا ان کے کیا کرنے والے نہیں ہیں، ان کے نہیں ہیں بچے، ہم ہی جائیں. تو یہ بہت ایک کنٹراسٹ ہے اس چیز میں نا. پھر آپ دیکھیے کہ جیسے بزرگوں کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ بھائی خاندان میں وہ نظر رکھتے تھے کہ بھائی یہ بچی اس کا کہیں رشتہ نہیں ہو رہا، یہ جو ہے نا کوئی لڑکا ان کی کہیں کوئی اس کو ضرورت ہے، اس وقت یہ چاہتی ہے بھئی کوئی اس کا کوئی اچھی بہو اس کو مل جائے. تو وہ فکر کرتے تھے، ادھر ادھر معلومات کر کے اس کا ادھر ادھر جوڑ لگوا دیا، اس کا رشتہ کروا دیا. تو یہی تو نیکیاں ہیں کرنے کی، یہی تو تکلیفوں کو دور کرنا ہے، رفع کرنا ہے.
وہ تو وہ ایک ماں جان رہی ہے نا جو تکلیف میں اس کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، وہ کتنی تکلیف میں. اور یہ بزرگ، اچھا بعض دفعہ کیا ہوتا ہے بزرگوں کے کہنے سے بڑے بڑے رشتے ہو جایا کرتے تھے پہلے نا، کہ وہ کسی نے بھی کہہ دیا بزرگ نے کہ بھائی کسی کی نانی نے مثال کے طور پہ کہہ دیا بس تم ان کی بیٹی سے بس تم کر لو، تو نہ کوئی زیادہ شکل دیکھی جاتی تھی، نہ کوئی زیادہ سٹیٹس دیکھا جاتا تھا، کہ ہوتا تھا ہاں بزرگوں نے کہہ دیا بس ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں رشتے بھی بڑے اچھے نپتے تھے کیونکہ دعائیں ہوتی تھیں ان کی ساتھ میں نا. اب یہ چیز نہیں رہی ہے نا، یہ چیز بالکل نہ، کسی کو فکر نہیں ہے. یہاں پہ بےچارے لوگ کہتے رہتے ہیں ہماری بیٹی کا خیال کرو، اس کا، ان کے ایک کان سے سنتے ہیں، کہتے ہیں ہم ہی رہ گئے، ہم کیا خیال کریں، ہمیں نہیں ملتے رشتے، منہ پہ ہی بول دیتے ہیں ہمیں کیا پتا، ہمیں نہیں معلوم. تو یہ جو ایک ایٹیٹیوڈ ہے نا کہ نوکری میں جیسے مثال کے طور پہ کسی بچے کی نوکری نہیں ہو رہی تو خاندان میں اٹھ کے کوئی کہے کہ اچھا بھائی چلو میں کوئی تمہارے لیے کوشش کروں، میں تمہاری فکر کروں، تو یہ چیز بڑی انمول ہے اور جس کو کہتے ہیں بڑی پریشیس ہے اگر آج یہ موجود ہے. تو ہمیں اس چیز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ یہ چیز بھی اسلامی اخلاق میں سے ہے کہ مسلمان کا مسلمان کے ساتھ یا خاندان میں تعلقات ہمارے کیسے ہیں. پھر دیکھیں اس کے اندر آگے بھی ہم حدیث دیکھیں گے کہ قرض دار کو مہلت دے دینا، یا یہ ہے کہ کوئی جس کو ہم کہتے ہیں نا خاندان پروری کرنا، کہتے ہیں نا وہ بڑی خاندان پرور خاتون ہے، خاندان کو بڑا لے کے چلنے والی ہیں، نبھانے والی ہیں. اب جیسے ہوتا ہے نا فیملیز میں آپ دیکھیں جھگڑے ہو جاتے ہیں نا، عام بات ہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. تو اب جھگڑے ہو گئے، اب جو یہ بزرگ اور بڑے، اور یہ میں اچھے مطلب ان کی بات کر رہی ہوں نا، سمجھدار بزرگ جو ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں بھائی ان کی آپس میں انبن ہے، ان کی دوستی کرا دی، ایک نیک کام کر لیا اس بہانے، ان کے مسئلے ختم کرا دیے. آج کا نفسا نفسی کا دور یہ دیکھیے کہ کوئی اگر، بلکہ رادر آج تو یہ معاملہ لوگوں کا ہے، میں ہر ایک کی بات نہیں کری، وہ تو اور جا کے ان کو سپائسز لگا کے باتیں بتاتے ہیں کہ اچھا اس نے تو ایسی اور ایسی تمہاری بات کی کہ جو تعلقات جڑ بھی رہے ہوں تو وہ ختم ہو جائے. تو یہ بھی دیکھ لیجئے کہ پھر خوشخبریاں بھی کیا کیا اللہ تعالیٰ کی ہے نا، کہ جو کوئی تکلیفیں رفع کرے گا تو قیامت کے دن اللہ اس کی تکلیف میں سے تکلیفوں کو رفع فرمائے گا. تو یہ بات انسان یاد رکھے. وہی والا جو بات ہم کہتے ہیں نا کہ جو آج ہم بوئیں گے وہی کل کاٹیں گے. پھر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ جیسے دکھ سکھ میں کام آنا، ان کے جس کو پیسے کی اگر کسی کو ضرورت پڑ گئی تو پتہ چل گیا تو خاموشی سے جا کے ہاتھ میں پکڑا دیے، خاموشی سے جا کے کسی کا کوئی مسئلہ حل کر دیا. اچھا پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ہاسپٹل میں کوئی بیمار ہوتا تھا نا تو یہ بڑی ایک عام بات ہوا کرتی تھی کہ اپنی بچیوں کو کہا اچھا بھائی ان کے وہ فلاں کوئی یعنی ان کے بیبی ہونے والا ہے یا ان کے کوئی ویسے کوئی عورت ہے تو اپنی بچیوں کو بھیج دیا جاؤ تم جا کے ہاسپٹل میں رہو، رات کو تم رہو، جا کے دن میں تم رہو، دن کی ڈیوٹی تم کر لو. آج کل تو پہلی بات کوئی ماں جو ہے اگر وہ سن لے وہ کیا میری بیٹی اور ہاسپٹل کی ڈیوٹی، اور وہ بھی کسی تھرڈ اور کزن کے بچے کی یا ان کی، تو پہلی بات تو ماں نہیں جانے دے. اور بچوں سے تو ذرا آپ کہہ کے تو دیکھیں. تو یہ جو ہے نا پہلے عام تھی یہ بات، کوئی مطلب بالکل ہی نارمل یہ چیز تھی کہ جو ہے نا جو کوئی ہاسپٹل گیا ہے تو اس کے لیے خاندان میں جو بھی کزنز اور قریبی لوگ ہیں نا وہی ڈیوٹی وہاں پہ کریں گے. وہ پہلے سے انڈرسٹوڈ ہوتا تھا، آج اس کی باری، آج اس کی باری. اسی لیے یہ آزمائشیں اور تکلیفیں اتنی سخت نہیں تھی. آپ یہ دیکھیں اب تو نفسا نفسی کا ایسا دور ہے کہ بیچاری کی ماں اگر کسی کے ہاسپٹل چلی جائے تو اگر کسی کی ایک بیٹی ہے تو بس وہ ایک بیٹی دن بھی رہے رات بھی رہے، وہ آدھی خود بیمار ہو جائے، کوئی نہیں آگے بڑھ کے کرنے والا ہوتا ہے، کوئی بھی نہیں آ کے پوچھتا ہے نا. تو یہ چیز ہے نا، بڑے اس سے نا برکتیں ہوتی ہیں زندگی میں، بڑے انسان کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں، دل بڑے ہوتے ہیں. اسی میں جو آپ کو بات بتا رہی ہوں نا، رشتے ہو جاتے ہیں. اسی طرح بعض کوئی کرائے نہ کرائے تو یہ میل جول سے ہو جاتے ہیں کہ بھئی اس نے میرے وقت میں اتنی کام آئی. اور پھر اس میں نا پھر پیسہ اور سٹیٹس بھی انسان نہیں دیکھتا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، جب یہ محبتیں ہوتی ہیں نا تو یہ چیزیں بھی پیچھے چلی جاتی ہیں. جب آج محبتیں ختم ہوئی تو اس کی وجہ سے سٹیٹس نے بھی اہمیت بڑی لے لی کہ یہ تو ان کی بیٹی یا ان کا خاندان ہم سے کمتر ہے یا ہم سے کم ہے تو ان کے کہاں سے ہم کریں، کیونکہ دل میں محبتیں تو اب رہی نہیں ہیں، اب تو پیسوں سے تول رہے ہیں رشتوں کو. تو بڑی یہ اہم بات ہے. اور یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو تو پہلے تو ہم اپنی فکر کریں کہ ہم نے تو ان جو ہمارے بزرگوں کی جو تھیں اچھی باتیں ان کو ہم ہی نہیں لے کے چل رہے.
تو پہلے تو ہم اس کو لے کے چلنے کی کوشش کریں اور اس کے بعد پھر اپنی اولاد کو ضرور تربیت دیں. ضرور ان کو کبھی منع نہیں کرے, کبھی کسی کی طبیعت خراب ہے کچھ ہے وہ جانے کو کہیں, ان کو انکریج کرے جانے کے لیے کہیں. جیسے آپ مثال کے طور پہ دیکھیے اگر کہیں ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کچھ گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو, یعنی میں چھوٹے نہیں بچے کہہ رہی ہوں, ان کو تو چلو کوئی نہیں لے جا رہا, مطلب میچور ہیں, اس کو کہتے ہیں 20 سال 25 سال کی بچیاں ہیں, یونیس جا رہی ہیں, ان کو نہیں لے جاتے کہ ان کو ایسی غم کی جگہ ہم نہیں لے کے جائیں گے, یا ایسی جگہ پہ نہیں, کوئی جس کو نہیں ورڈ جو کہ غلط ہوتا ہے, منحوس ہے کچھ جگہ یا سم تھنگ لائک دیٹ. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ جب بچوں کو ہی ہم اس طرح سے خود ہی یہ بات سکھاتے ہیں کہ نہیں تم فن کرو, تم مووی دیکھو, تم مووی دیکھنے چلے جاؤ, ہم سب جا رہے ہیں, وہ ان کا انتقال ہو گیا. خود ہی بچوں کو ایسی تربیتیں ماں دیتی ہے نا کہ جیسے الگ کیا ہوا ہے, خاندان کے غم اور تکلیفوں کو بچوں سے ڈیٹیچ کر دیا, تو پھر وہ بھی ایسی سیلفش بن جاتے, سیڈس بن جاتے. اب آپ کے اگر خاندان میں کوئی اللہ نہ کرے کوئی مس ہیپ آئے تو یہ اچھی بات ہے کہ سارے لوگ وہاں جا رہے ہیں جنازوں میں, اور بیٹی اور بیٹے سب کو کہا جاؤ تم لوگ چل کرو, بالکل تم لوگ ٹینشن نہ کرو. ان کو بھی اس چیز کا اثر ہونا چاہیے کیونکہ لوٹ کے ہم سب کو اللہ کے پاس ہی جانا ہے نا. تو یہ تو ساری ٹریننگ کا حصہ ہے اور یہ کیفیت انسان پہ آنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو. تو خود تو ہم بیٹھ کے یاد کرتے نہیں. دیکھیں نا ہم کوئی گھر میں ایسے کہتے ہیں آؤ بچوں بیٹھے موت کو یاد کریں, اتنے اچھے تو ہم ہیں نہیں, ٹھیک ہے نا. اور اگر اتنے اچھے بن جائیں تو بچے ہمیں پتہ نہیں کیا کریں کہ کچھ اور آپ کو نہیں ملا یاد کرنے کے لیے. تو یہ ہے کہ ویسے تو کرتے نہیں. اب یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ ان کا دل کوئی نرم ہو, جب وہ جائیں اس طرح آپ ان کو جب لے کے جائیں ایسی جگہ پہ, تو وہ بچہ بھی جائے قبرستان جائے دیکھے, بچی جائے وہاں دیکھے کہ بھئی یہ دنیا ہے, یہ اس کا انجام ہے, تو ان کا بھی دل نرم ہو, وہ بھی کچھ دین کی طرف آئے. تو یہ خود ہی آج کی ماؤں نے نا ان کو ان چیزوں سے نکال دیا ہے. تو بہرحال یہ جیسے موت کا موقع ہوتا ہے تو جو سنت طریقے دعائیں ہیں, مسنون دعائیں نیچے بھی جیسے اویلیبل ہیں, تو یہ لے کے اب جیسے آپ, یعنی میں تو ابھی آپ کے حوالے سے بات کر رہی ہوں, تو یہ بھی ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ تکلیف کو دور کرنے میں آتا ہے کہ آپ موت کے موقع پہ جب جائیں تو نیچے رنج و غم اور موت سے ریلیٹڈ بکلیٹس وغیرہ موجود ہیں, تو وہاں آپ وہ لے جائیے, سنتوں کو آپ زندہ کیجئے. پچھلے والے بیچ میں تو ہم نے ورک شاپ کرائی تھی, تو ابھی آپ لوگوں کو میں اسی طرح بتا سکتی ہوں کہ اس طرح کے بکلیٹس ہیں, ان کو آپ آگے ڈسٹریبیوٹ کریے تاکہ وہاں پہ لوگ بدعت میں بھی انوالو نہ ہو, زیادہ سے زیادہ جو ہے اس طرح کی سنتیں جو ہے وہ زندہ ہو سکیں اور آپ کو اس کا اجر ملے. آپ کے لیے یہ چیز صدقہ جاریہ کا انشاءاللہ باعث بنے گی. اور یہ بھی سنسیریٹی اس کے ساتھ یہی ہے, مطلب ساتھ میں کہ ان کو بدعت کے ساتھ ان کو بچانا, کہ وہاں پہ لوگ اس طرح کی چیزوں میں انوالوڈ ہیں, تو آگے بڑھ کے جس کو اس چیز کی اویئرنیس ہے تو وہ تو ان کو نالج دینا, اور دعا تو پڑھنے میں آپ کو کوئی کبھی انکار کرے گا ہی نہیں. الحمدللہ وہ جو اس کی دعا ہے مغفرت کی, آپ لوگوں کے پاس ہے رنج و غم موت کے عذاب. جو پرانے اسٹوڈنٹ ان کو تو مجھے پتا ہے, جو نیو ہے ان کے پاس کتنوں کے پاس نہیں ہے, بس باقی سب کے پاس ہے. جی نہیں ہے تو بتائیے نا. ہاں تو نہیں ہے تو آپ لوگ پلیز نیچے سے لے لیجیے گا. یہ تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے پاس ضرور ہر صورت میں ہونی چاہیے کہ جس میں کہ مسنون دعا مینشن ہے کہ ایسے موقع پہ پڑھنے کے لیے, اور جب آپ جائیے تو وہاں پہ کچھ کاپیز لے جائیے جو ڈسٹریبیوٹ کر دیجیے. تو یہ سب جو چیزیں ہیں وہ ان کا غم بانٹنے میں, ان کو صحیح راہ پہ لگانے میں, صحیح موقع پر کیا کرنا چاہیے ان کو ایڈوائس دینے میں. بعض دفعہ آپ دیکھیں لوگ ایسے نہیں کرتے, کوئی تھرڈ پرسن ہوتے ہیں, وہ کال کر کے کہتے ہیں کہ فلاں کیا ڈیتھ ہو گئی ہے, آپ درس پر آ جائیں. وہ خود ارینج کروا دیتے کیونکہ گھر والوں کو تو کچھ ہوش ہوتا نہیں کسی چیز کا. تو یہی سنسیریٹی کرنے کی ہے کہ ان کو تو خود نہیں سمجھ آ رہی, بعض لوگوں کو پتا بھی نہیں ہوتا یہ سب چیزیں کرنی ہے. تو آپ آگے بڑھ کے اگر آپ کو ان چیزوں کی نالج ہے تو اس طرح سے آپ ان کو آفر کروا دیجئے, کوئی ارینج کرا دیجئے آفر کر کے. اور اس کے بعد جیسے ہوتا ہے کہ وہ نیچے چھوٹے کارڈز موجود ہیں کہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا, دکھ میں پڑھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسما رضی اللہ عنہا کو یہ دعا بتائی تھی جب انہوں نے کچھ شکایت کی تھی, تکلیف کی. تو آپ ان کو جا کے یہ دعا دے دیجئے, پکڑا دیجئے کہ یہ والی دعا, آپ کو دکھ ہے تکلیف ہے آپ یہ دعا پڑھیں. تو یہ سب ان کی نا تکلیفوں کو دور کرنے کے اندر یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں. پھر آگے دیکھتے ہیں اگلی جو بات حدیث میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو کوئی کسی تنگ دست پہ آسانی کرے اللہ دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی فرمائے گا. اب آپ دیکھیے دنیا میں بھی اور آخرت میں
تنگ دست پہ آسانی میں کیا چیز آتی ہے، یہ حدیث سے ہم دیکھ لیتے ہیں. بخاری میں حدیث آتی ہے اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم کرے جو خرید و فروخت کرتے وقت خوش اسلوبی اختیار کرے اور مطالبہ کرتے وقت بھی خوش اسلوبی سے مطالبہ کرے. ٹھیک ہے، یعنی خرید و فروخت میں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ سختی نہ کرے یا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے اس کا. یاد ہے آپ کو میں نے آپ سے بات کی تھی کہ یہ ہرا دھنیا بیچنے والے، یہ بھٹے بیچنے والے، اور یہ ہوتے ہیں نا چھوٹی موٹی چیزوں کے ہاکرز ٹائپ، تو ان کو زیادہ آپ کو لگے بھی کہ تھوڑا زیادہ ریٹ لے رہے ہیں، دے دیجئے. 5 روپے 10 روپے بعض دفعہ وہ زیادہ بتا دیتے ہیں، دے دیں آپ. تو وہی والی چیز یہاں ہے کہ مطالبہ بھی اگر کرے خرید و فروخت میں، یعنی پیسے بھی اپنے ریکورنگ نہیں ہوتی تو بھی عزت کے ساتھ، یعنی ان کو ڈیگریڈ کر کے نہ کرے. تو یہ والی چیزیں تنگ دست کے اوپر آسانی میں آ جاتی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ترمذی سے حدیث ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی تنگ دست کو رعایت اور مہلت دے یا اسے معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کسی اور چیز کا سایہ نہ ہوگا. اسے ترمذی نے روایت کیا. اچھا، یہاں تنگ دست سے مراد جو ہے نا وہ بھی آ جاتا ہے کہ آپ نے اگر کسی کو قرض دیا ہو تو وہ تنگ دست ہو گیا. اب جب وہ آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ مجھے قرض واپس کرو، وہ دے نہیں پا رہا ہے تو اس کو مہلت دے دینا، یا اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ دے نہیں سک رہا ہے تو معاف کر دینا. تو یہ قرض کے اندر بھی یہ چیز آتی ہے کہ آپ دیکھیں اس دن عرش کا سایہ اس کو نصیب ہوگا. اتنی بڑی بات ہے. تو بعض دفعہ ہم لوگ کسی کو قرض بھی دے دیتے ہیں یا لوگ دے دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد بڑی سختی سے ان کا سلوک کرتے ہیں. بعض دفعہ یہ کہتے ہیں کہ میں تو ان کے گھر جاؤں گا، ان کو بدنام کروں گا، محلے میں شور کروں گا، اس کو بتا دوں گا، اس سے شکایت کروں گا یہ میرا قرض ہی ادا کر رہا ہے. تو اگر تو یعنی کہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی جینوئن کیس ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو انسان جو ہے نا ان کو مہلت دے دے، کہہ دے کہ ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ دیں کہ بھئی تم نے 1 مہینے میں کہا تھا، چلو 2 میں دے دو. تو اتنی بڑی یہ بات ہے کہ عرش کا سایہ ملنے والی بات ہے. حالانکہ یوں آدمی کہ انسان کے اندر یہ چیز ہے نا کہ انسان چاہتا ہے کہ پیسے کی وجہ سے کہ میرا ہر صورت میں میرا پیسہ واپس آئے. تو ٹھیک ہے یہ چیز ہے، لیکن اس ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ تمنا، پیسے کی تمنا کے باوجود آدمی دوسرے کے ساتھ آسانی کرے تو پھر اللہ بھی اس کے ساتھ آسانی کرے گا. پھر یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 280 ہے، اگر کوئی تنگ دست ہے تو اسے تم آسانی اور سہولت تک مہلت دو، اور اگر صدقہ کر دو تو تمہارے حق میں بہت بہتر ہے اگر تمہیں علم ہے. یہی والی بات بالکل آ رہی ہے سورہ البقرہ آیت 280 کہ تم اس سے یعنی معافی کر دو، جس کو کہتے ہیں قرض اس کا، تو بات ہی کیا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد مسلم میں ایک اور حدیث ہے جس سے یہ پسند ہو کہ قیامت کے دن اللہ اس کی تکالیف کو رفع کرے گا، اسے چاہیے کہ وہ کسی تنگ دست کو رعایت دے یا معاف کر دے. آپ دیکھیں کہ اللہ جو ہے وہ اس کی تکالیف کو رفع کرے قیامت کے دن. تو یہ کوئی معمولی بات ہے. اس دن تو کوئی سایہ بھی نہیں ہوگا اور نہ جانے کتنی انسان کے اوپر اس وقت پریشرز ہوں گے. تو اس وقت اگر اس کے لیے آسانی ہو جائے تو مراد یہ ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانی آخرت میں کرے گا، تم لوگوں پہ آسانی دنیا میں کرو، یہ مراد ہے. تو کسی بھی قسم کی اور بھی کچھ مثالیں آپ اس کو اپنے ذہن میں لا سکتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو حدیث سے ہی ثابت ہیں چیزیں کہ معاملات میں جو بھی کچھ کسی کے ساتھ معاملات ہوں تو ان میں بھی جو ہے وہ سافٹلی ان معاملات کو انسان پائے تکمیل تک پہنچائے. یعنی دیکھیں نا، ایک نیکی بھی آپ نے کر دی وہ دے کے ان کو قرض دے کے، اور اس کے بعد لڑائی اور جھگڑے کر کے ان کو برا بھلا کہہ کے بدنام کر کے تو نیکی بھی ضائع کر دی نا، یا احسان جتا جتا کے کہ ان کو تو دینا ہی نہیں چاہیے، یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے. تو ان کے بھی مسئلے کو سمجھے کہ کوئی نہ کوئی ان کا ایشو ہے، اور اللہ جب آپ کو اتنا کچھ دے رہا ہے اس کے اوپر، تو اگر آپ تھوڑا لیوے دے دیں گے یا اللہ نے اگر آپ کو اتنا دے رکھا ہے آپ معاف کر دیں گے تو نتھنگ لائک اٹ. اور یہ جو قرض ہوتا ہے نا، اس کو آپ زکوٰۃ سے بھی دے سکتے ہیں. تو ویسے بھی یہ کوئی انسان کے اپنے اوپر بوجھ تھوڑی پڑتا ہے کسی کو اگر قرضہ بھی دے دیا تو. صدقے سے یعنی ضروری نہیں ہے آپ کو دینا.
اچھا، اس کے بعد اگلا جو ٹکڑا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی عیب پوشی فرمائے گا. اب آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک مسلمان کو اگر کسی دوسرے مسلمان کا کوئی عیب پتہ چل جائے تو اس کی تشہیر کرنے، اس کی شہرت کرنے کے بجائے اس کے عیب کو چھپانا چاہیے. یہ بھی ایک مسلمان کا، ہم نے جیسے بہت سارے حق دیکھے نا آج ہم پڑھے ہم نے، ان میں سے یہ بھی ایک حق ہے، یہ خیر خواہی ہے ایک مسلمان کی دوسرے کے ساتھ، یہ بھلائی ہے اس کے ساتھ کہ اس کے جو برائیاں ہیں اس کے اوپر پردے ڈالنا. ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے کہ جو شخص ایک مسلمان بھائی کے عیب کو چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا، اور جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب ظاہر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیب ظاہر کرے گا یہاں تک کہ اسے اس کے گھر میں ہی رسوا کر دے گا. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. یعنی کوئی کسی کی عزت اتارتا ہے، اس کو بدنام کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے اوپر بھی کوئی بات ایسی ڈالتا ہے کہ جس سے وہ خود بھی بدنام ہو جائے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے بارے میں آپ یہ دیکھیے کہ یہ تو چھپانے کی بات ہے. اگر آپ ان جنرل ہمارے معاشرے میں ایٹیٹیوڈ لوگوں کا دیکھیے تو وہ کیا ہے. اگر خاندان میں کسی ہسبینڈ وائف کا پتہ چل جائے کہ ان کی آپس میں کچھ آج کل انبن چل رہی، ابھی اگر ایک کو پتہ چلا ہے تو میرا خیال ہے اگلے دن تک جو ہے نا وہ پوری جس کو کہتے ہیں نا خاندان میں وہ علم نشرہ ہو چکی ہوتی ہے، بات سب کو بتا دیا گیا ہوتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ یہ فرض ہوتا ہے کہ جیسے کہ یہ ہمارا خاندان ہے اور یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے خاندان کی ہر بات خاندان کے ہر فرد تک پہنچائیں، اور کیوں نہیں میں وہ ذریعہ بن جاؤں. ہوتا ہے نا کہ اتنے سارے لوگ ہیں کوئی اور نہ بن جائے. بعض دفعہ کہتے ہیں کہ اس نے تو بور کر دیا نا، اس نے پہلے سے، اچھا تمہیں پہلے سے ہی بتا دیا. انہوں نے کہا ابھی تو مجھے اس کے اوپر اتنے اسپائسز ڈالنے تھے، گرم مسالے ڈالنے تھے، انہوں نے تو بس ایسی اتنی سی بات. اچھا تمہیں ابھی پوری بات نہیں بتائی ہوگی کہ چل انبن چل کس بات پہ رہی، یہ تمہیں نہیں پتا ہوگا. تو کہتے ہیں اچھا ہاں یہ تو نہیں پتا، اچھا اب یہ بتاؤ کیا ہے. تو مطلب آپ دیکھیے ہم کتنے سخت ہو گئے نا ہمارے دل کہ دوسروں کی برائیوں کو ہم انجوائے کر کے اس کو جس کو کہتے ہیں نا جیسے کوئی کھانا نہیں کھاتا لذت لے کے انجوائے کر کے، ویسے ہم کرنے لگے. اب جیسے ہوتا ہے نا بعض دفعہ بچیاں ہوتی ہیں ان کی اپنی پسند کی ہوتی ہے شادی، تو شریف خاندانوں میں بھی چلو بھائی آپس میں ہوا، لڑکے والے بھی راضی ہو گئے، لڑکی بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، کوئی اسلام میں بھی کوئی منع نہیں ہے اس لحاظ سے کہ اگر کوئی جائز طریقے سے کوئی پسند لڑکا بتاتا ہے اور فوراً نکاح ہو جاتا ہے تو کوئی اس میں ناجائز بات نہیں ہے. لیکن اگر کسی کی یہ بات پتہ چل جائے تو ہر جگہ مشہور کیا جاتا ہے کہ کارڈ آیا کہ ہاں پتہ چلا لو میرج ہے، لو میرج ہے. اب لو میرج بھائی جو ماں باپ ہیں انہوں نے اپنی پسند سے کی ہے نا، تو اگر لڑکا اور لڑکی نے بھی، لڑکے نے بھی کہہ دیا بھائی یہ لڑکی مجھے پسند ہے امی، تو کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا نا. تو اب اس پہ بھی منہ بنا کے کہنا کہ پتہ نہیں ہے تمہیں لو میرج ہے، ساتھ پڑھتے تھے دونوں، امی کو تو پتہ ہی نہیں چلا، اور یہ فلاں نہیں ہوا، اور کچھ ہوگا بھی نہیں، گھر میں جھگڑے بھی نہیں ہوں گے نا، اس میں سے باتیں نکالیں گے ماں تو کہیں اور چاہتی تھی اور باپ تو ادھر چاہتا تھا اور یہ تھا وہ. اب یہ دیکھے نہیں دیکھتے کہ اپنے ان کے گھر میں بیٹی نہیں بیٹھی ہوئی. ٹھیک ہے نا. اپنی بیٹی کو اگر کوئی ایسی بات کرے اور کل کو ہو سکتا ہے سیم وہی سچویشن بیٹی کی ہو، تو پھر اپنی بیٹی کی اس طرح بات کرنا کوئی اور کرے انہیں اچھا لگے گا. تو بڑی یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو قیامت کے دن عیب چھپا، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا جو دوسروں کے عیب چھپائے گا. اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ریوارڈ دے رہے ہیں اور ہم اس ریوارڈ کو چھوڑ کے، کیونکہ آپ بتائیے ہم اگر بیٹھ کے یہاں دعویٰ کریں ہم میں سے کون ہے جس میں عیب نہیں ہے، اور قیامت کے دن ایکچولی ہوگا کیا، نامہ اعمال ہے کیا، ہمارے عیب نامے تو ہیں، ساری برائیاں تو ہماری نامہ اعمال میں درج ہیں، تو اللہ اس کے اوپر پردے ڈالے گا. آپ سوچیں یہ اتنے جھوٹ ہیں، اللہ تعالیٰ کہے گا چلو اگنور. میں ایک مثال دے رہی ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ جھوٹ ہے چلو اس پہ پردے، یہ غیبت نکلی چلو پردے ڈال. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ میں تمہارے عیب پہ پردے ڈال دوں گا. لیکن ہم دیکھیے کہ اپنے آپ کو زبان، مجھے تو ایسے لگتا ہے یہ زبان کی لذت ہے ایکچولی،
سارا وہ کہتے ہیں نا کہ انسان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان کو پکڑ کے کہ یہ چیز تمہیں جہنم میں گرانے والی ہے. تو یہ والی بات ہے بس، باقی تو کچھ بھی نہیں. چند منٹ کی فون پہ ٹاک اور مل کے 2-4 زبان کا چسکا اور باتیں کی اور ختم، بس بدنام دوسرے کو منٹوں میں کر دیا. تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری مثالیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مختلف چیزوں میں لوگوں کو کرنا. تو اگر دیکھیں یہاں تک میں آپ سے کہوں گی کہ ہو سکتا ہے خاندانوں میں حقیقت میں کچھ برائیاں ہوتی ہیں. ٹھیک، یہ تو میں نے آپ کو بتایا چلو کوئی برائی نہیں، بعض دفعہ ہوتی بھی ہے. ہم وہ ذریعہ نہ بنے کہ ان برائیوں کو لے کے آگے بتائیں. ٹھیک ہے نا، ہمیں یا تو انسان روکنے کی کوشش کرے، جا کے بتا دے، ان کی اصلاح کر لے. اگر آپ اصلاح نہیں کر سکتی یا آپ نے کوشش کر لی، اب اگلے کو بتا کے آپ کو اور ان لوگوں کو کتنے پیسوں کا فائدہ ہے یہ سوچ لیں آپ نے، اور آپ کا آخرت کا کیا نقصان ہے. تو یہ جو ہے نہ اس ریس میں لگیں، چیزوں کو نا کنٹین کرنا سیکھیں اپنے اندر کہ کسی کی بات پتہ چلی بس ٹھیک ہے دل میں نہیں. اچھا ایک اور چیز کیا ہوتی ہے، جو ہسبینڈ ہوتے ہیں نا ان کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا اپنا دوسرا حصہ ہے. تو اب جو ہے نا جو بات تو مجھے پتا ہے نا، اور میں تو اتنی اچھی میں کسی کو نہیں بتاتی، لیکن رات کو جب وہ ہسبینڈ آئیں گے تو جیسے سبق سناتے ہیں نا کہ بڑا اچھا آج کہتے ہیں بچے نے سبق سنایا، ویسے بڑا ہی اچھا سبق ان کے سامنے سناتے ہیں کہ آپ آئیے بیٹھیے، ابھی آپ چائے بنا دی. چائے کے ساتھ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ خاندان میں آج کیا ہوا. آپ کے اپنے آپ کو تو خود نہیں پتا کہ آپ کے خاندان میں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ان کو بتا کے پھر سکون بس ساری باتیں بتا دی. اور پھر کہا کہ میں تو اتنی اچھی، میں تو کسی سے آگے ذکر تھوڑی کرتی ہوں، کسی کو نہیں بتاتی میں. تو یہ بات یاد رکھیں، وہ آپ ایک پرسن ہے، وہ اندر ہے. ان کے ساتھ اگر آپ کسی کی عیب جو یہ کریں گی یا بتائیں گی تو وہ وہی بات ہے کہ آپ نے کسی اپنی بہن کو بتائی یا اپنی ماں کو بتائی. ایسے تو ماں بھی بڑی قریب ہے یوں، تو پھر لمٹ کدھر رکے گی نا. پھر آدمی کہے گا ماں وہ تو ہے ہی میری اپنی، ان کو بھی نہ بتاؤں کہ کیا ہو رہا ہے خاندان میں. تو پھر ماں تک بات جائے گی، پھر بہن کا فون آئے گا تو وہ کہیں گی بہن یہ تو میری اپنی ہے، ویسے فرینڈ شپ بھی ہے اس سے. تو یہ پھر رکے گا نہیں نا سلسلہ اس چیز کا. تو کس چیز میں لگ گیا نا آدمی، آپ بتائیں پھر یہ کون قرآن اور سنت کے پڑھنے کی کوشش کرے گا، اور کیا پھر دل لگے گا ان چیزوں میں. جب آدمی ایسی تھرلرز میں پڑھے گا نا اس طرح کی چیزوں میں، تو پھر اس کو جو حقائق ہوتے ہیں نا قرآن کے، پھر ان کو سمجھ نہیں آتے ایسے لوگوں کو، پھر جب وہ ان چیزوں میں انڈلج رہتے. ایک دفعہ نا بڑا اچھا ہماری ٹیچر تھی جن سے میں نے قرآن پڑھا ہے، تو انہوں نے ایک دفعہ ہمیں ایک واقعہ سنایا تھا. تو کہنے لگیں کہ ایک ان کے خاندان میں کوئی تھیم صاحبہ، تو انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ بھئی یہ خاندان میں جو ہے نا ہر وقت آپس میں سب تھوڑے تھوڑے دن کے بعد لڑائیاں ہونے لگتی ہیں، اور سب پھر مجھے بھی بلا لیتے ہیں. مطلب ان کی وہ تھی نا جوائنٹ فیملی، تو مجھے بھی بلا لیتے ہیں. پھر کہتے ہیں ہاں بھئی تم بھی بولو، سب ہوتا ہے نا، کوئی ان کو بولو کوئی وہ ان کو بول رہا ہے، خوب لڑائیاں کرتے ہیں بیٹھ کے. تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو میں چلی جاتی تھی، 1-2 دفعہ بیچ میں کہہ رہی عجیب وہ ہوتا تھا کہ مطلب اس وقت بھی ان کو اچھا نہیں لگتا تھا یہ. تو اس کے بعد انہوں نے قرآن کورس شروع کیا. تو اس کے بعد جب ایک دن گئی تو وہ کچھ بول ہی نہیں رہی، منہ کر کے بیٹھی. انہوں نے کہا تم کیوں آ گئی ہو جب تمہیں کچھ بولنا نہیں ہے، نہ کوئی منہ سے تمہارے کوئی بات بھی نہیں نکل رہی. تو انہوں نے کہا وہ میں نا قرآن کا سبق یاد کرنا ہے، مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تم لوگ بات کیا کر رہے ہو، میں جا رہی ہوں یہاں سے، مجھے نہ بلانا. انہوں نے کہا یقین کرو میرے پاس لڑنے کا ہی ٹائم نہیں ہے. تو یہ والی کیفیت ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا مجھے ٹائم ہی نہیں، میرا دل ہی نہیں لگ رہا، مجھے تمہاری بات ہی نہیں ریلیٹ ہو رہی ہے، تم لوگ بول کیا رہے ہو. تو یہ جو چیز ہے نا، جو فارغ لوگ ہوتے ہیں نا، جو بالکل ہی وہ ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ بیٹھ کے گھر میں ہر تھوڑے دن میں ایشوز بنانا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا، شکایتیں اس کی اس سے اس کی کرنا، گھر کے ماحول کو گندا کرنا. اور وہ سمجھتے نہیں کہ اس کا افیکٹ ان کے اپنے اوپر سب سے زیادہ آتا ہے ان چیزوں کا. اپنے ہی پیروں پہ کلاڑیاں مارتی ہیں ایسی عورتیں نا جو یہ کاموں میں لگی رہتی ہیں. اور یہ ابس کام ہے، جاہل لوگوں کا کام ہے، لٹرلی میں آپ سے کہوں گی. تو جب آدمی اچھے کا، الحمدللہ آپ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ خود بھی یہ کہیں گے بھائی مجھے تو فہم کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، یہ کن چیزوں میں مطلب قرآن انسان کو ریئلائز کرا دیتا ہے کہ یہ کتنا بیکار کام ہے کرنے کا. لیکن جب آپ قرآن نہیں پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا واقعی یہ بڑا کچھ کرنے کا کام ہے، بڑی ایکٹیویٹی ہے، مزہ آ رہا ہے بڑا. کوئی لڑ رہا ہے، کوئی، آپ یقین کریں شیطان لڑائی میں بھی جو ہے نا وہ ڈال دیتا ہے اسپائسز، اور جس کو کہتے ہیں نا کہ تم نے یہ جواب نہیں دیا، تم یوں بولو، تم یہ کرو، یہ اس طرف مائنڈ آدمی کا چلا دیتا ہے. تو ظاہر ہے وہی چیز ہے کہ جب انسان جو
پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں نہیں لگتا تو نیگیٹو جگہ لگتا ہے. کہیں تو آدمی نے لگنا ہے, برین ہے اس کا, کہیں تو کام کرے گا. پھر پالیٹکس ہوتی ہیں, خاندانی پالیٹکس ہوتی ہے نا, وہ یہی تو ہوتی ہے. پھر ان کی کاٹو, ان کی ان سے برائی کرو, ان کو ساس کی نظر میں ان کو برا بناؤ, ان کے ساتھ یہ کرو, ان کا گھر اجاڑو, ان کا یہ کرو, بس اس میں ہی پھر آدمی لگا رہتا ہے. اور یہ ہم سمجھتے ہیں یہ پرانی دور کی عورتوں کی بات ہے, یہ آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. اللہ ماشاء اللہ کہ جن کو اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے کی اور ان چیزوں کی سمجھ دے دے تو وہ تو ظاہر سی بات ہے ان چیزوں میں اللہ سے اچھی گمان یہی ہے کہ وہ انوالو نہیں ہوتے. لیکن باقی تو جو بیکار بیٹھے گا وہ یہی کرے گا, عورت یہ کام. اگلا جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں ہم. جو اگلی حدیث کا ٹکڑا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. دوبارہ سے وہی مدد والی چیز آ گئی. تو اس کو ہم یہاں تک ہی ایک حدیث سے بس دیکھ لیتے ہیں. بخاری کی حدیث ہے, تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم. ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ وہ مظلوم ہو تو اس کی مدد کروں, یہ تو ٹھیک ہے, وہ ظالم ہو تو کیسے مدد کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے ظلم سے باز رکھو, تمہاری طرف سے یہی اس کی مدد ہے. ایسے بخاری نے روایت کیا. تو واقعی یہ حقیقت ہے کہ یہی جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ خاندان میں اگر کوئی کسی کے اوپر ظلم بھی کر رہا ہے تو اس کے بھی, جیسے میں نے بتایا نا, بڑے بوڑھے جو ہیں وہ تصفیہ کرا دیتے ہیں یا ان کی دوستی کرا دیتے ہیں یا ظلم سے باز رکھنے کے لیے کہتے ہیں. تو یہ بھی چیزیں جو ہے وہ بھائی کی مدد کے اندر آ جاتی ہیں. اور ہم نے بہت ساری چیزیں شروع میں جو پڑھی تو وہ سب چیزیں بھی یہاں پر فٹ ان ہو سکتی ہیں. اگلی جو بات ہے وہ علم کے حوالے سے کہ جو شخص طلب علم کی خاطر کوئی راہ پر چلے اس کے عوض اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں. اور باقی جو ہم نے دیکھا تھا کہ گھر میں جو بھی کسی بھی گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں, اللہ کے کتاب کو پڑھتے ہیں, تعلیم دیتے ہیں, ان پہ سکینت نازل ہوتی ہے, اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے, فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے ہاں مخلوق سے کرتے ہیں یعنی فرشتوں سے. اور اگلی بات نسب کی ہے تو پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں. اس کے بارے میں ایک حدیث ہم دیکھتے ہیں علم کی فضیلت کے حوالے سے. صحابہ کرام میں ایک کا یعنی ایک سمجھ لیے کام تھا باقاعدہ کہ وہ ایک ایک حدیث کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں مہینوں کا سفر طے کرتے تھے. اور ایک واقعہ آتا ہے, کثیر بن قیس کا بیان ہے کہ وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں دمشق کی مسجد میں ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ ایک شخص آیا. اس نے کہا اے ابو دردہ میں مدینۃ الرسول میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور مجھے پتا چلا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث یوں مروی ہے یعنی وہ ایسے روایت ہوئی ہے, تو آپ وہ حدیث بیان فرما دیں. اس کے علاوہ یہاں آنے کا میرا کوئی مقصد نہیں. تو اس پر یہ سن کر ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم یعنی ان کو خوشخبری دی نا, انہوں نے کہا حدیث تو میں بتاتا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ جو شخص طلب علم کے خاطر سفر طے کرے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلا دے گا. بہت ہی خوشخبری والی حدیث ہے. اور فرشتے طالب علم کے احترام میں اپنے پروں کو جھکا دیتے ہیں آنر دینے کے لیے. عالم کے لیے زمین اور آسمان کی تمام مخلوق یہاں تک کہ پانی میں رہنے والی مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں. ایک عالم کو عابد پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو باقی ستاروں پر. اور بے شک علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں. وہ انبیاء درہم اور دینار چھوڑ کر نہیں جاتے بلکہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں. جس نے حاصل کر لیا اسے عظیم حصہ مل گیا, یعنی ان کی وراثت سے. یہ انبیاء کی وراثت ہے علم, تو جو اس کو حاصل کر لے سمجھے کہ اس نے ان کی وراثت حاصل کر لی. ہم اگر کہیں کہ ہمیں کسی صحابی کی وراثت ملی ہے تو لوگ کیا کہیں گے, ہم آپ کے گھر آ رہے ہیں دکھائیں بھائی کیا چیزیں, ایک دم آئے گا نا ذہن میں. تو سوچیں وہ علم ہے اور وہ وہی علم ہے الحمدللہ قرآن اور سنت کا علم. اس کے بعد جو اگلی بات ہے کہ اکٹھے مل کے قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا, تو اس کے بارے میں یہ حدیث ہی کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن کو پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے, خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو فرمایا گیا کہ بہترین ہے. تو جہاں کہیں کچھ لوگ اکٹھے ہو کے یہ کام کرتے ہیں تو چاہے وہ پڑھانے والا ہے چاہے پڑھنے والے, اللہ کے نزدیک وہ بیسٹ
کریشنز یا بیسٹ لوگ ہیں، افضل ترین لوگ ہیں، اہل القرآن ہیں. تو الحمدللہ آپ کو اپنی خوش نصیبی کے اوپر آ رہا ہے، رشک آ رہا ہے، آنا چاہیے الحمدللہ. باقی تو دیکھیے اجر دینے والا اور اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا اللہ ہے، لیکن اس کام پہ لگ جانا بھی تو سعادت ہے نا الحمدللہ حدیث کے مطابق. اور لاسٹ جو بات اس میں کہی گئی بڑی امپورٹنٹ حدیث میں، کہ جسے خود اس کا عمل ہی پیچھے چھوڑ دے تو اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا. یعنی کیا مراد ہے کہ انسان اگر کوئی دنیا میں موجود ہے اور وہ عمل صالح میں غفلت برتتا ہے، قرآن اور حدیث کے احکامات پہ عمل نہیں کرتا ہے، لیکن اس کا نسب بڑا اعلیٰ ہے، نسب اس کا جا کے کسی بہت بڑے کوئی عالم سے، بہت بڑے کوئی بزرگ سے مل رہا ہے، تو یہ جو نسب ہے اس کو نجات نہیں دلائے گا آخرت میں. یعنی انسان کا رنگ، نسل، حسب، نسب کے اوپر اسلام میں نجات نہیں ہے، بلکہ ایمان پر، عمل صالح پر، ہدایت پر، ان چیزوں کے اوپر دار و مدار ہے. کوئی نبی، ولی، بزرگ کی اولاد یا ان کے ساتھ یہ کلیم کرنا کہ میری رشتہ داری ہے یا ان سے کوئی تعلق ہے، تو یہ انسان کے لیے بخشنے کا باعث نہیں بننے والا. اور اس میں ہم کچھ مثالیں قرآن میں آپ سورہ نوح میں نوح علیہ السلام کے بیٹے کی دیکھ لیجئے کہ وہ اتنے بڑے نبی کے بیٹا تھا، نبی کا بیٹا ہونا اس کے کام نہیں آیا، کیونکہ اس نے اپنے باپ کی اطاعت نہیں کی اللہ کے دین کے راہ میں. اور جب نوح علیہ السلام نے اسے غرق ہوتا ہوا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے تو ان کا دل پسیج گیا، اور اس کے بچاؤ کے لیے انہوں نے اللہ سے دعا کی. اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ تو بد عمل ہے، ٹھیک ہے، یہ تو تمہارا برا، یعنی کہ تمہارا بچہ یہ ایک برا عمل ہے اور اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ تو نبی ہیں، آپ کا تو درجہ بہت بڑا ہے، کیونکہ وہ نافرمان تھا اپنے باپ کا، عقائد کا، نیک عقائد کا، تو کام آیا بیٹا ہونا. پھر آپ یہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر بت تراش، کہاں ابراہیم علیہ السلام، کیسا بیٹا اور کیسا باپ، جو وہ مشرک جس کو کہتے ہیں، ایسا مشرک کہ ان کو جہنم، یعنی کہ دنیا میں یہ بات ہے کہ ان کے لیے جہنم ہے جو باپ تھے. انہوں نے تو گھر سے سارے ابراہیم علیہ السلام کو نکال دیا تھا. نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کی بیویاں وہ ایمان نہیں لائیں، اتنے بڑے نبی کی اور انبیاء کی بیویاں ہوتے ہوئے وہ جہنم میں جائیں گی، کیونکہ انہوں نے ساتھ کس کا دیا؟ اقوام کا، جو کہ اتنی بڑی برائیوں میں انوالو تھے. تو سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں بھی آتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو کہ تقویٰ میں زیادہ ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک بس اینگل سے یہاں ایک بات دیکھیں. ہاں پھر اس کے بعد ابو لہب کو دیکھ لیجئے. ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کون تھا؟ چچا تھا. اور کیسے یہ سورہ شروع ہوتی ہے؟ تبت یدا بھی، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ. اور کیا مطلب اس کے بارے میں آتا ہے کہ نہ اس کے کوئی مال کام آیا، نہ خوبصورت بھی تھا بہت، کوئی خوبصورتی اس کے کام نہیں آئی، اور ٹھکانہ اس کا جہنم بنا. ٹھیک ہے. اور نسبت دیکھیے کیا تھی، نسب دیکھ لیجئے کیا تھا اس کا. اور بلال حبشی، نہ حسب، نہ کوئی نام، نہ کوئی کالے حبشی. ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بلال تم کون سی ایسی نیکی کرتے ہو کہ میں نے جنت میں تمہارے چلنے کی آہٹ سنی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں وضو کر کے، جس کو ہم کہتے ہیں تحیت الوضو، تو وہ کہتے ہیں کہ میں بس ایک کام یہ کرتا ہوں کہ میں وضو کر کے کسی بھی وقت میں نماز پڑھ لیتا ہوں. تو اس ریزن سے ان کو کہتے ہیں کہ جنت میں ان کے لیے ان کی آواز سنی گئی. تو یہ جو چیز ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی نسب کام آنے والا نہیں. اور ایک چیز بس لاسٹ میں اس کو اینڈ کرنا چاہ رہی ہوں، ایک بات ہاں یاد رکھیے گا کہ اگر اولاد نیک ہے، والدین نے اس کو اچھی تربیت دی ہے، تو پھر اولاد کی نیکی والدین کے رفع درجات کا باعث بنے گی. ٹھیک ہے نا. یہ تو بری مثالیں تھی نا، اچھی مثالیں میں بتا رہی ہوں، کیونکہ یہ تو کہا گیا نا کوئی نسب تمہارا کام نہیں آئے گا. نسب کام نہیں آئے گا پھر کیا کام آئے گا؟ نیکی، اچھائیاں کام آئیں گی. تو یہ حدیث دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو بات کلیئر ہو جائے گی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل جنت میں ایک نیک آدمی کا درجہ بلند فرمائے گا. تو وہ آدمی عرض کرے گا یا اللہ مجھے یہ درجہ کیسے حاصل ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے بیٹے نے تیرے لیے دنیا میں استغفار کیا تھا، تو درجہ بلند ہو گیا نا. تو نسب سے نہیں وائے، نیکی سے وائے. تو یہ مسند احمد میں یہ حدیث ہے. پھر یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے
کہ تمہاری اولاد بھی تمہاری کمائی ہے، تو آپ جیسی اپنی اولاد کو تربیت دیں گے اسی طرح وہ اولاد آپ کے لیے جو ہے نا صدقہ جاریہ انشاءاللہ تعالیٰ بنے گی. تو اتنا ہی کرتے ہیں آج. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.